اللہ رب العزت نے لا ریب کتاب کے اندر ارشاد فرمایا فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 کے اندر اللہ ارشاد فرما رہا ہے تم میں سے جو شخص اس ماہ کو پائے تو اس پورے مہینے کے روزے رکھے۔ محبوب کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں وقت کی قدر کے بارے میں بہت ارشاد ہوا، اور نبی علیہ السلام نے ہمیں یہ آگاہ فرمایا کہ اے مومنو، اپنی زندگی کا کوئی بھی لمحہ تم نے ضائع نہیں ہونے دینا، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحتک قبل سقمک، کہ اپنی بیماری سے پہلے اپنی تندرستی کو غنیمت جانو۔ فرمایا شبابک قبل حرمک، اپنے بڑھاپے سے پہلے اپنی جوانی کو غنیمت جانو۔ حیاتک قبل موتک، موت سے پہلے اپنی زندگی کو غنیمت جانو۔ فراغک قبل شغلک، مشغول ہونے سے پہلے اپنی فراغت کو غنیمت جانو۔ یہ حضور ہمیں بتلا رہے ہیں۔ اور فرمایا غناک قبل فقرک، فقر سے پہلے اپنے غنا کو، سخاوت کو غنیمت جان لو۔ حضور نے امت کی بھلائی کے لیے یہ ارشادات فرمائے کہ وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا، کیونکہ یہ ماہ سیام ہے، یہ ماہ غفران بھی ہے، ماہ رحمت بھی ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ کو، مشکات کی حدیث ہے، فرمایا اے صحابہ قد اظلکم شہر عظیم، تحقیق یہ وہ مہینہ آ رہا ہے کہ جو عظمت والا ہے، یہ عظمت والا بھی ہے، اور فرمایا وَهُوَ شَهْرُ الصَّبْرِ، یہ صبر کا مہینہ بھی ہے، شَهْرٌ مُبَارَكٌ، یہ برکت والا بھی ہے۔ اور صبر کتنا؟ فرمایا جو سحری سے لے کر افطاری تک صبر کرتا ہے اس کی جزا کیا؟ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، جو بندہ صبر کرتا ہے اس صبر کی جزا جنت ہی ہے۔ اتنا عظیم و شان مہینہ کہ فرمایا وَشَهْرُ الْمَوَاسَاتِ، یہ بھائی چارے کا، ہمدردی کا مہینہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وَسُلْسِلَتِ الشَّيَاطِينِ، اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس ماہ کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا من فطر فیہ صائما، جو کسی روزے دار کا روزہ افطار کروائے، کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، فرمایا اس کے سارے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں آقا اگر کوئی ہم میں سے طاقت نہیں رکھتا، لیسا کلنا نجد ما نفطر بہ الصائم، ہم میں سے کوئی اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ افطار کروائے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا یؤتی اللہ، اللہ اسے بھی یہی عطا فرمائے گا، ھذا الثواب، فرمایا من فطر صائما علی مزقۃ لبن او تمرۃ او شربۃ من الماء، اگر کوئی پیٹ بھر کے نہیں کھلا سکتا، اگر کوئی ایک گھونٹ دودھ پلائے، کھجور کھلا دے یا پانی ہی پلا دے، اللہ تب بھی اسے یہی ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ نیکی کا مہینہ ہے، صبر کا مہینہ ہے، اللہ نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور جو فرض پڑتا ہے وہ ایسے سمجھے گا جیسے اس نے غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیے ہیں۔ یہ اللہ کا احسان، آیا ماہ رمضان اہل ایمان کا مہمان، آیا ماہ رمضان کھل گئے جنت کے دروازے اور دوزخ کے بند، خلد میں جاؤ گے ہو جاؤ روزے کے پابند، یہ ہے بخشش کا سامان، آیا ماہ رمضان اہل ایمان کا مہمان، آیا ماہ رمضان۔